کامل زیارات میں مذکور ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص محرم کے مہینے میں یعنی یوم عاشورہ 10 محرم کے دن امام حسین کی زیارت کرے گا اور ان کے پاس روتا رہے گا تو وہ اللہ عز و جل کو اس حال میں ملے گا 20 لاکھ حج اور 20 لاکھ عمروں اور 20 لاکھ غزوات کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے لکھ دیا جائے گا یہ ثواب، اور ہر حج و عمرہ اور جو غزوے کا ثواب، اللہ اکبر، رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے، عمرہ کرنے اور غزووں میں شرکت کرنے کا ثواب عطا ہوگا۔ اسی طرح اور بھی احادیث معصومین ہیں، یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے 15 شعبان کے دن کیا فضیلت ہے۔ جو 15 شعبان کو یا نیم شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اس کے تعلق سے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سید السجاد فرماتے ہیں، یہ حدیث چھٹے امام سے بھی ہے اور یہی حدیث چوتھے امام سے بھی نقل کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ 1,24,000 انبیاء مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں، انگریزی میں شیک ہینڈ کہتے ہیں، ہاتھ ملائیں، تو اس کو چاہیے نصف شعبان میں امام حسین کی زیارت کریں، کیونکہ انبیاء کی روحیں اللہ سے اجازت مانگتی ہیں کہ ان کی زیارت کریں، تو ان میں سے اولی العزم رسولوں کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ راوی نے بیان کیا مولا العزم کون ہے؟ آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے پوچھا العزم سے کیا مراد؟ پھر امام نے فرمایا العزم ان کو کہتے ہیں جن کو زمین میں مشرق و مغرب اور ان میں آباد جنوں اور انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہو۔ آئیے ایک اور حدیث مختصر سے یہ سماعت فرمائے۔ 15 شعبان کی دن امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت جو کرے گا، امام فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے یونس، نصف شعبان کی رات اللہ عز و جل ہر اس شخص کے گناہ خواہ اگلے ہوں یا پچھلے معاف کر دیتا ہے جو حسین کی زیارت کرتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے اب نئے سرے سے عمل کر۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے پوچھا امام سے کیا ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو شعبان میں امام حسین کی زیارت کریں؟ امام نے فرمایا اے یونس، اگر میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس رات میں حسین کی زیارت کرنے والوں کو کیا کچھ ملے گا تو اس میں کسی قسم کی سستی نہیں کریں گے بلکہ اپنی جان تک دے ڈالیں گے اور وہ زیارت کے لیے ضرور جائیں گے۔ قبر امام حسین کے بارے میں ایک اہم بات بھی ہے۔ زائر امام حسین کے بارے میں لکھا ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کے زائر کا فرشتے استقبال کرتے ہیں، اگر بیمار ہو جائے تو عیادت کے لیے جاتے ہیں اور تا قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چلے امام فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر سے زیارت امام حسین کے ارادے سے نکلتا ہے 700 فرشتے 700 فرشتے اس کے سر کے اوپر اور نیچے اور دائیں بائیں اور اگلے پچھلے آگے پیچھے اور اس کو گھیر لیتے یہاں تک کہ اسے محفوظ جگہ پہنچا دیتے ہیں، اور جب وہ امام حسین کی زیارت کر لیتا ہے ایک منادی اسے آواز دیتا ہے کہ تمہیں معاف کر دیا گیا، اب نئے سرے سے عمل کرو۔ پھر وہ فرشتے اس شخص کے ساتھ اس کے گھر تک الوداع کرتے ہیں جب وہ اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے گھر نہیں پہنچ جاتا، تو فرشتے کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ
مسلسل اس کی وفات تک اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ قبر حسین کی ہر روز زیارت کرتے ہیں، اور اس کا ثواب اس زائر کے لیے لکھتے ہیں جو قبر حسین کا زائر ہے، اس کو یہ ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ظاہر امام حسین ایک بار زیارت کرتا ہے، لیکن وہ فرشتے جو اللہ کے اجازت کے ساتھ وہ ظاہر کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ مسلسل اس کی طرف سے امام حسین کی زیارت بجا لاتا ہے، اس کا ثواب بھی اس ظاہر کے لیے لکھا جاتا ہے۔ ایک مختصر سی حدیث لیکن اہم ہے، سماعت فرما لیجیے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کے ترک کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہمارے شیعوں میں سے قبر امام حسین پر نہ آیا تو اس کا ایمان اور دین ناقص ہوا، اگر وہ جنت میں داخل بھی تو مومنین سے کم درجے میں ہوگا۔ اسی طرح امام نے فرمایا اگر وہ جنت میں چلا بھی جائے تو جنتیوں کے مہمانوں میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو یاد رکھیں، کوشش کیجئے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو آپ جا سکتے ہیں، ہر حال میں امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں۔ اگر قرض لے کے جائیں گے تو ضرور امام حسین کسی طرح سے آپ کے قرض ادا کر دیں گے، نا امید نہ ہوئیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام صفحے 459 پر یہ حدیث کامل زیارت میں مذکور ہے۔ اگر کوئی شخص 1000 حج کر لے لیکن قبر حسین کی زیارت کو نہ آیا تو اس نے اللہ کا ایک حق اس کے حقوق میں سے ترک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا حسین علیہ السلام کا حق ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ اہم بات ہے، یعنی زیارت کو یہ مستحب جانا ہے، زیارت کو سنت موقدہ کہا گیا ہے۔ حدیث طویل ہے لیکن اس کا آخری حصہ سماعت فرمائے۔ امام نے فرمایا امام حسین کی زیارت کرنے والا جب گھر سے نکلتا ہے، جس راستے سے بھی وہ گزرتا ہے وہاں کی ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور جب سورج اس پر پڑتا ہے تو اس کے سارے گناہ کھا جاتا ہے، یعنی وہ گناہ جل جاتے ہیں جس طرح آگ ایندھن یعنی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورج کی جو تپش ہے اس کی گرمی سے اس کے گناہ جل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ اب کوئی گناہ اس پر باقی نہیں رہتا، جب وہ واپس جاتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا، اور اس کے درجات اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ اس تک وہ انسان نہیں پہنچ سکتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے خون میں غلطا ہوں۔ یعنی شہید ہو جانا اور ہے، تو جو شہید سے زیادہ اجر و ثواب ظاہر امام حسین کے لیے بتلایا جا رہا ہے۔ ایک فرشتہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا جو زیارت کی واپسی تک اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا حتیٰ کہ 3 سال گزر جائیں گے یا وہ فوت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب کچھ 2-3 حدیثیں رہ گئی ہیں، سماعت فرما لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد ہم ایک وہ عنوان کہ جو امام حسین پر گریہ کرتے ہیں کیا عظمت ہے رونے والوں کی، آئندہ کی تقریر میں بیان کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، 8ویں امام کا بھی ارشاد سماعت فرما لیں۔ 8ویں امام کی حدیث ہے، آپ نے خود فرمایا ہے میرے شیعوں کو بتا دو کہ میری زیارت اللہ کے ہاں 1000 حج کے برابر ہے۔ جی آئیے اب امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں امام محمد تقی جواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو میرے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کی تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح امام محمد تقی جواد علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے والد امام علی رضا کی زیارت توس میں کرے
اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر مزید امام نے فرمایا، امام علی رضا علیہ السلام کے زائر کے بارے میں قیامت کے دن اس زائر کے لیے نبی کے ممبر کے برابر ایک ممبر رکھا جائے گا، اللہ اکبر، جبکہ تمام مخلوق حساب دے رہی ہوگی۔ کامل زیارت میں صفحے 677 پہ ہے، امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا، امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں فرمایا، جو میرے اس بیٹے کی زیارت کی، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے کرے گا، وہ اللہ عز و جل کے نزدیک شہدائے بدر کے برابر درجہ رکھتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، امام نے فرمایا ہے، امام تقی جواد سے جب کسی نے پوچھا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں کیا 1000 حج کے برابر ہے، امام تقی جواد نے فرمایا، اللہ کی قسم، امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت 10 لاکھ حج کے برابر ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت 10 لاکھ حج کے برابر ہے، مگر جو ان کے حق کی معرفت رکھتا ہو۔ معرفت پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اہمیت کے ساتھ، حق کی معرفت کے ساتھ جو زیارت کرے اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ یہ مختصر احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس طرح سے آئیے فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہ اکبر، معصوم قم کے بارے میں زیارت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ امام ابو الحسن علی ابن رضا علیہ السلام، علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، فاطمہ بنت موسیٰ کاظم کی زیارت، اللہ اکبر، کا اجر یہ ہے کہ زیارت کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ یعنی امام ابو الحسن علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، معصوم قم کی زیارت کا اجر زیارت کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ یہ عقیدہ صحیح ہے، صحیح رکھنا چاہیے اور زیارت کے لیے جائیں۔ آئیے، یہ آخری حدیث اسی سلسلے کی بھی ہے کہ امام تقی جواد علیہ السلام نے فرمایا، جو میری پھوپھی فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کی، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر احادیث تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ میری دعا ہے کہ ہر شیعان حیدر کو جہاں بھی دنیا میں آباد ہیں، معرفت نورانیہ کے ساتھ اسے زیارت نصیب ہو۔ یاد رکھیں، شہزادی زینب کی تمنا تھی کہ میرے بھائی کا اربعین بڑی دھوم سے ہو، تو یقیناً جب اربعین کا دن آتا ہے، ساری دنیا سے لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور بڑا اجر بھی ہے، بڑا ثواب بھی ہے۔ شہزادی زینب کی خوشنودی اس میں ہے کہ مومن قبر حسین کی زیارت کرے اربعین کے دن۔ ہاں، روایت یہ بتاتی ہے، بعد شہادت امام حسین علیہ السلام، جبکہ شہداء کی لاشیں جلتی زمین پر پڑی تھیں، خیام میں آگ لگ چکی، بیویوں کی ردائیں چھینی جا چکی، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ عباسہ کی آوازیں بلند تھیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بچوں کو شمار کیا، مگر سکینہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آواز دی، سکینہ کہاں ہو بتاؤ بی بی، کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک مرتبہ نہر کی طرف رخ کر کے کہا، عباس، کیا سکینہ تمہارے پاس ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ جلدی جلدی مقتل کی طرف آگے بڑھیں،
دیکھا کہ سکینہ لاش حسین سے لپٹی ہوئی ہے، شانے کو ہلایا، غص سے جگایا، کہا بیٹی جنگل میں اس طرح اکیلے نہیں ہوتے۔ کہا پھوپھی اماں میرا بابا بھی تو اکیلا ہے، میں میرے بابا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ سمجھا بجھا کر سکینہ کو جلے ہوئے خیموں کے قریب لائیں، لیکن یہی رات تھی، رات گزر رہی تھی۔ زینب نے عجیب منظر دیکھا، کوئی بی بی ہے جو ایک ایک لاشے کے قریب جاتی اور لاش سے لپٹ کر فرماتی ہے کیا حسین میں نے لیے اسے اس لیے چکی پیس کر پالا تھا کہ تیرا لاشا پامال ہو گیا۔ ہاں یہ فاطمہ زہرا تھیں، ایک ایک لاشے پر جاتی اور بیان کرتی پروردگار مولا حسین کا واسطہ ہمیں معرفت نورانیہ کے ساتھ زیارت سے مشرف فرما، اور جو زیارت پر گئے ہیں ان کی زیارت کو قبول فرما۔ پالنے والے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار اہل بیت کی محبت میں ہمیں شہادت عطا فرما۔ پالنے والے جو مولا کے چاہنے والے دنیا سے گزر گئے ان کی ارواحوں پر رحم و کرم فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جو مولا کے چاہنے والے جلوں میں قید ہیں موسیٰ کاظم کا واسطہ انہیں رہائی عطا فرما۔ جو لا ولد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ جو بچیاں گھروں بیٹھی ہیں فاطمہ صغریٰ کا واسطہ ان کی شادیوں کا تو انتظام فرما۔ پالنے والے امام کی روضے کی حفاظت فرما۔ شہزادی زینب شہزادی سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما۔ تمام معصومین کے روضوں کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما۔ ہمارا شمار امام زمانہ کے لشکر میں ہو۔ دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان مولا پر تو سخت عذاب نازل کر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ سنیے اور سنائیے، بہت مختصر سی حدیثیں ہم نے بیان کی ہیں، اور معرفت کے ساتھ زیارت کریں۔ اپنی مقبول دعاؤں میں اس کم ترین کو یاد رکھیں کہ مجھے بھی جلد بار بار پھر مظلوم کربلا کی زیارت نصیب ہو، مولا کی محبت میں ہمیں شہادت عطا ہو۔